खुदावंद इस कलाम को बरकत दे। रूहुल कुद्दस के मुझसे हम कलाम होने के लिए शुक्र। यस्सू के नाम में मांगता हूं कि हम सब से कलाम कर। खास तौर पर मांगता हूं तू मुझसे कलाम कर। खास तौर पर मुझसे हम कलाम हो कि मैं आज तालीम देते हुए सीखूं और मेरी जिंदगी तब्दील हो। खुदावंद यस्सू के लिए तेरा शुक्र करते हैं और हम पर आश्कार होने के लिए तेरा शुक्र कि तू इंसानी मंसूबों से बाला है। खुदावंद हम अक्सर नहीं समझ पाते कि तू क्या कर रहा है, लेकिन तू ठीक कर रहा होता है, क्योंकि खुदा तू है, हम नहीं। तेरी वफादारी, तेरी सच्चाई के लिए तेरा शुक्र, और जो इनकलाबी तब्दीलियां तू हम में लाता है, यस्सू के नाम में आमीन। यशायाह के बाब नंबर 55 में, अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो उनमें ये शामिल नहीं होगा, ये दुआ से पहले के हैं। यशायाह के बाब 55 आयत 8 में खुदा कहता है, मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। ये बड़ी वाज़ेह सी बात है। खुदा वैसे नहीं सोचता जैसे आप सोचते हैं, और जो कुछ आप करते हैं खुदा नहीं करता। यहां वो खुलकर ये बात आश्कार करता है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें और मेरे ख्याल तुमसे बुलंद हैं। हो सकता है आपका रास्ता ठीक हो, लेकिन आप खुदा से बहुत पीछे होते हैं। और अब लूका में हम जो कहानियां देखेंगे, ये इस बात की बेहतरीन मिसालें हैं। लोग यस्सू के पीछे आते थे कि वो अच्छी तालीम देता है, लेकिन आगे हम जानेंगे, जैसा हमने पिछले इतवार को भी देखा, कि खुदा के बारे में उनकी सोचें बहुत छोटी हैं, बड़ी महदूद सोचें हैं उनकी। तो आपको खुदा के काम का कैसे पता चलता है? और यही इस बाब से सीखना है कि आपको कैसे पता चलता है कि यह खुदा है, जबकि आपकी सोच उससे बहुत पीछे होती है। आप कैसे जानते हैं कि यह खुदा का काम है? यस्सू हमें कुछ मिसालें, कुछ कहानियां बताएगा। सो हम रुके थे मफलूज की शिफा पर, और वो उस इमारत से निकलते हुए खुशी से उछल कूद रहा था, खुशी मना रहा था। जब यस्सू साबित करता है कि उसे जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, यानी वो खुदा है। सब लोग वहां खड़े थे, फरीसी वहां खड़े थे, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। वो सब हैरान थे। लूका 5 आयत नंबर 26, वो सब हैरान हुए और खुदा की तमजीद की। इस मफलूज शख्स की शिफा जो चल नहीं सकता था, यकीनन खुदा का काम है। कोई ये नहीं कर सकता। जैसे निकोदेमुस ने कहा कि खुदा के बगैर कोई ये काम नहीं कर सकता। मुझे तुमसे इख्तलाफ है, लेकिन खुदा के बगैर कोई ये काम नहीं कर सकता। उन्होंने खुदा की तमजीद की और डर गए। ये शख्स कौन है? ये कौन है जो कहता है उठ और चल फिर? एक ऐसे शख्स से जो कई सालों से चला नहीं था, और वो उठा, अपना पलंग उठाया और खुशी खुशी बाहर चला गया। कौन ऐसा काम कर सकता है? वो सब डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। इन बातों के बाद आयत 27 में, इन बातों के बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक महसूल लेने वाले को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। अब अगर आपको रहनुमा चुनने हो दुनिया में खुदा के तसव्वुर में एक इनकलाबी तब्दीली लाने के लिए, तो आप किन को चुनेंगे? मैं बताऊं कि कलाम में किन को नहीं चुना जाता। उस दौर के मजहबी रहनुमाओं को बहुत कम चुने जाते हैं। शाज़ो नादिर ही खुदा कहता है कि सबके ख्याल में तुम इस बात के अहल हो, इसलिए मैं तुम्हें चुनता हूं। खुदा ऐसा क्यों करता है वो हमें बताएगा। वो बाद में पुरानी मशकों की मिसाल देगा, क्योंकि जब आप ऐसे को चुनते हैं जो लोगों के ख्याल में बेहतरीन नमूना होता है, तो आप खुदा को महदूद कर देते हैं। तो यस्सी के बड़े लड़कों में से किसी एक को चुनने की बजाय वो एक कमसिन चरवाहे को चुनता है और उसे बादशाह बनाता है। खुदा बार बार नाअहल लोगों को चुनता है, और लगता यह है कि खुदा के हाथों मुनादी के लिए इस्तेमाल होने की पहली शर्त यह है कि आप नाअहल हों, चाहे कोई भी खिदमत हो। आप एक महसूल लेने वाले को तो नहीं चुनेंगे। अब टैक्स देना किसी को अच्छा नहीं लगता और हम बुड़बुड़ाते हैं, और महसूल लेने वालों को बहुत बुरा समझा जाता था। यहूदी उन्हें कातिलों के बराबर समझते थे और चोरों के बराबर, और यह सोच सिर्फ
बनी इसराइल की नहीं थी। तो होता यह था, रोमी कब्जा करते थे और टैक्स मांगते थे। सो वो एक मकामी को मुंतखब करते थे जो उनके साथ काम करने पर रजामंद होता, और फिर उससे कहते कि देखो, हमें इस इलाके से इतनी आमदनी चाहिए, उससे ऊपर जो कमा लोगे वो तुम्हारा होगा। और इससे लालच जन्म लेता था। महसूल का तयन भी तुम खुद करो, हुकूमत की तलब से ऊपर जो कुछ तुम कमाओगे वो तुम्हारा अपना होगा। सो महसूल लेने वाले बहुत बाइख्तियार लेकिन लालची लोग बन जाते थे, जो महसूल ना देने वालों को रोमी सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार भी करवा सकते थे। उन्हें इतना बुरा समझा जाता था कि आसार कदीमा की खुदाई के दौरान एक यादगार मिली जिसे खुद रोमियों ने बनवाया था, एक दयानतदार महसूल लेने वाले की याद में। उन्होंने यादगार बनाई दयानतदार महसूल लेने वाले के लिए। इतने कम थे ऐसे लोग, और ये लोग मुस्तकिल तौर पर इतने बुरे थे कि यस्सू के दौर में उस वक्त के काहिनों ने एक कानून बनाया था कि इन लोगों को इबादत खाने में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। महसूल लेने वाला चाहे कोई भी हो, दूसरे लोगों के साथ इबादत करने से नाअहल ठहरता। यस्सू महसूल की चुंगी से गुजरा। अब लोग ऐसे शख्स को क्या समझते थे? अगर कोई बहुत भी नेक होता था तो वो उसे नजरअंदाज करके बस गुजर जाता। पतरस, याकूब, यूहन्ना सबका पाला पड़ चुका था उनसे, उन सब का, और इंद्रियास भी, कि वो माहीगीर थे और गलील की झील से लाई जाने वाली मछली पर टैक्स लगता था, और ये शख्स कफरनहूम में था। एंडी, हम देखेंगे आप कहां बैठे हैं। यस्सू उसके पास से गुजरा, और फिर आगे लिखा है उसने उसे देखा। ये लफ्ज तर्जुमों में अमूमन देखा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन असल लफ्ज ये नहीं है। लफ्ज है जायजा लिया। उसने महसूल लेने वाले को सिर्फ देखा नहीं, दरअसल उसने उसका जायजा लिया, गौर से देखा, और एक अजीब बात कही, मेरे पीछे हो ले। उसे वो नजर आया जो किसी और को नहीं नजर आया था। जब दाऊद को चुना गया तो उस वक्त के खुदा के अल्फाज हमें याद रखने चाहिए। खुदावंद इंसान की मानिंद नजर नहीं करता, क्योंकि इंसान लोगों की जाहिरी शक्ल सूरत देखते हैं और खुदा दिल देखता है। जिससे आप नफरत करते हैं, क्या पता उसके दिल में क्या हो, आपको नहीं पता। उनकी रातों का, उनके रोने का, उनके खदशात का, उनके खौफ का, उनकी परेशानियों का, उनकी मायूसी, नाउमीदी का आपको नहीं पता। हमें नहीं पता होता। बेहतरीन यही है कि आप उसे फजल की नजर से देखें, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसके अंदर क्या है। ये मत्ती था, लिखा है उसने कहा मेरे पीछे हो ले। ये मत्ती था। ये वो मत्ती है जिसने मत्ती की इंजील लिखी थी। वो शख्स जिसने अपनी महसूल की चुंगी छोड़ दी, जिसने इंजील तहरीर की और दोबारा उस चुंगी की तरफ वापस कभी नहीं गया। वही मत्ती जिसने यस्सू के जी उठने के बाद सफर किया ईरान का, जिसे फारस कहते थे, और इंजील की मुनादी की, फिर मिस्र और इथोपिया गया, और जिसे कत्ल किया गया और उसका सर कलम किया गया, क्योंकि वो यस्सू के पीछे हो लिया था। जब यस्सू ने कहा मेरे पीछे हो ले, सिर्फ यस्सू ये देख सकता था और कोई नहीं। कोई और उस महसूल लेने वाले को देखकर ये नहीं कह सकता था ये है वो शख्स जो खुदावंद की खिदमत करेगा। ये है वो। यस्सू ने उसकी शहादत देखी। दूसरों ने सिर्फ गुनाहगार मत्ती को देखा। अब उसके अल्फाज बड़े जोरावर हैं। यस्सू ने उसे देखा, जायजा लिया, और बाप ने कहा यही है वो। सो उसने उस काबिल नफरत महसूल लेने वाले को चुना जो बिल्कुल नाअहल था, जो शायद गुनाहों से भरा था, इतना गुनाहगार कि जिसे गुनाह से पाक होने के लिए शायद 1 साल तक गुस्ल करना पड़ता। उसने उसे देखा और कहा मेरे पीछे हो ले। ये बड़े अहम अल्फाज हैं, मेरे पीछे हो ले। इन अल्फाज को अपने कंप्यूटर में टाइप करें और इनका मुताला करें कि ये कहां कहां इस्तेमाल हुए। यस्सू ने ये अल्फाज 20 से ज्यादा मर्तबा कहे।
یہ الفاظ کہے اس نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مسیحی بن جاؤ. اس نے کب یہ کہا کہ مسیحی بنو؟ کیا اس نے کبھی کہا کہ مذہب بدلو؟ نہیں. وہ بس اتنا کہتا ہے میرے پیچھے ہو لے. زبانوں پر تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ بڑا دلچسپ ہوگا. اگر اس لفظ کو یونانی زبان میں دیکھیں تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے، اور بائبل میں 20 مرتبہ یہ آیا ہے، میرے پیچھے ہو لے، ابھی اسی وقت، اور رکنا نہیں. یہ مفہوم ہے، اور یہ بھی کہ یہ تمہیں کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. یہ ہے اس آیت میں میرے پیچھے ہو لے، میرے پیچھے ہو لے، یہ تم کرو گے، میں نہیں. ابھی چلو اور کبھی نہیں رکنا، کبھی نہیں رکنا. لوکا 9:23 میں ہے، یسوع نے کہا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے. اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم لفظ ہے، اپنی صلیب اٹھائے ہر روز اور میرے پیچھے ہو لے. ہر روز صلیب اٹھائے. جب یسوع کہتا ہے کہ میرے پیچھے ہو لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے، ایک لمحے کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے. آپ کو ہر روز یہ فیصلہ کرنا ہے، میرے پیچھے ہو لے. متی کے لیے یسوع کی بلاہٹ پوری زندگی کی تھی، ایک لمحے کی نہیں. شاگردی کی زندگی کے لیے بلاہٹ، ایسی زندگی جس میں ہر روز صلیب اٹھا کر کہا جائے میں اس کے پیچھے ہوں. یہ کوئی یک وقتی فیصلہ نہیں، روز کا ہے. اور یسوع کے پیچھے ہر چلنے والا یہ جانتا ہے نا؟ ہمیں پتا ہے کہ آج ہمیں غلط یا صحیح کا فیصلہ کرنا ہے. کیا اسے مجھ سے پیار ہے؟ ہاں. کیا میں اس کا ہوں؟ ہاں. سوال یہ ہے کیا میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں؟ کیا آج صبح جب آپ اٹھے تو کیا آپ اس کے پیچھے چل رہے تھے؟ اپنی ہر بات، ہر کام میں، اور پھر اس کے بعد بھی کیا آپ اس کے پیچھے چلیں گے؟ اور یہ بلاہٹ ہے اپنی جان دینے کے لیے، یہ محصول کی چنگی چھوڑ دینے کی بلاہٹ ہے، اپنے منصوبے چھوڑنے کی. اس کی سوچ مختلف ہے. متی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک مناد بنے گا. وہ امیر بننا چاہتا تھا مگر وہ مناد بن گیا. خدا کا اس کے لیے کوئی اور منصوبہ تھا. اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. اور اگلی آیت میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہی اسے بچائے گا. پرانے وقتوں میں پونی ایکسپریس کا سفر بہت خطرناک ہوا کرتا تھا. بہت خطرناک راستہ تھا، اور انڈین اور ڈاکو اکثر انہیں مار دیا کرتے تھے راستے میں. انہوں نے ایک اشتہار چلایا. سوچیں ذرا، یہ ایک اصلی اشتہار ہے. پونی ایکسپریس کے لیے عملے کی ضرورت. کام انتہائی خطرناک، انتہائی. یتیموں کو ترجیح. یہ آسمان کی دعوت ہے دوستو، یہ آسمان کی دعوت ہے. کام خطرناک ہے. وہ چاہیے جنہیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہ ہو، انہیں ترجیح دی جائے گی. متی کو تو بہت لگاؤ تھا، اور اب اسے کیا کرنا تھا؟ سو یسوع نے اسے کہا میرے پیچھے ہو لے. سو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا. وہ چوکی پر بیٹھا تھا، آس پاس بہت سے لوگ تھے. اس نے سرعام اعلان کیا. وہ دیکھ چکا تھا کہ کسی اور نے بھی سب کچھ چھوڑ دیا تھا. کون تھے وہ؟ اسی باب میں کچھ آیتیں پہلے وہ کون تھے جنہوں نے 1000 پاؤنڈ مچھلیاں چھوڑ دی تھی اور واپس نہیں مڑے تھے؟ پترس، یعقوب، یوحنا. وہ اس کے ساتھ تھے، اور اب یہاں متی تھا. وہی فیصلہ. اگر یسوع کے پیچھے چلنے کی آپ کی خواہش کے ساتھ آپ کی پسند کے دنیاوی ساز و سامان کا انبار بھی ہو تو آپ یسوع کے پیچھے نہیں چل رہے، کیونکہ اوروں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے چلے. انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور کہا تیری مرضی پوری ہو. میں یہاں ٹم کی بات دہراؤں گا. کل اس نے ایک انتہائی شاندار بات کہی کہ مسیحی مسیحیت کو کیسے ایک کلب سمجھتے ہیں. وہ مسیحی بنتے ہیں، وہ مسیحیت قبول کرتے ہیں لیکن مسیح کو قبول نہیں کرتے.
ایک کلب جس میں آپ آتے ہیں اور کوئی سرگرمی پسند نہ آئے تو آپ نکل جاتے ہیں. ایک کچا سا تعلق. لیکن ہم تو خون سے خریدے گئے ہیں کہ کسی کو ہماری خاطر بے دردی سے مار دیا گیا، ہم سب کے لیے. اور ہمیں نیا جنم بھی اسی کے لیے ملا ہے اور ہم اس کے ہیں، قیمت دے کر خریدے گئے. آپ ایسے اندر باہر آ جا نہیں سکتے. یا پھر لوکا 9 میں یسوع کے مطابق آپ شاگرد ہیں ہی نہیں. اب متی نے ایک فیصلہ کر لیا. وہ اٹھا. یہاں اس کا نام لاوی ہے، اس کے 2 نام تھے. شمعون کے بھی 2 نام تھے. کئی لوگوں کے 2 نام تھے. لاوی پرانے عہد نامے کا نام تھا اور انجیل لکھنے کے لیے اس نے متی کا نام منتخب کیا. پھر لاوی نے جب کوئی پہلی مرتبہ نجات پاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ خوش ہوتا ہے نا؟ شادمان، مسرور ہوتا ہے. پتا ہے خدا کی اصل منسٹری یہی ہے. خدا کی اصل منسٹری راہبانیت نہیں یا پرہیزگاری اور منہ بنا کر بیٹھے رہنا اور کہنا کہ جو کوئی مسرور ہے وہ توبہ کرے. یہ طریقہ یسوع کا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. متی خوش تھا. اس نے ابھی زندگی بدلنے والا فیصلہ کیا تھا. اس نے کیا کیا؟ یسوع پر بہت سا پیسہ خرچ کیا. اس کی نوکری بھی گئی تھی. تو سب سے پہلے اس نے ایک ضیافت کی اور اپنے سب جاننے والوں کو دعوت دی. اور اس کے جاننے والوں میں کون سے لوگ شامل تھے؟ محصول لینے والے. تو اس نے سب برے لوگوں کو بلا لیا. یسوع کی ضیافت تھی اور اس نے سب کو بلا لیا. یہ ایک نئے ایماندار کی ضیافت تھی یسوع کے لیے. پھر لاوی نے اپنے گھر میں اس کی بڑی ضیافت کی. زیادہ دور نہ جائیں، لوکا 9 میں فریسیوں نے بھی اسے ضیافت پر بلایا. اور فریسیوں کی اس ضیافت میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. یسوع ہمیں بتاتا ہے لوکا 9 آیت 57. یسوع شمعون فریسی سے کہتا ہے، غلط حوالہ ہے یہ، لوکا 7:44. 2 حوالے تھے میرے پاس. لوکا 7:44. یسوع اس شخص سے کہتا ہے، میں تیرے گھر آیا، تو نے میرے پاؤں نہ دھوئے، تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، میرے سر میں تیل نہ ڈالا. یہ فریسی کی ضیافت تھی. آئیے خدا کی عبادت کریں. جو بھی ہنسا ہے نکل جائے، باہر جائے. یسوع نے بتایا کہ اس نے کیا نہیں کیا اس کے لیے، اور یہ شخص اس سے پیار کرتا تھا. یسوع نے اس عورت سے اس دعوت میں کیا کہا تھا؟ اس نے اس سے کہا، جس کے بہت گناہ معاف ہوئے اس نے بہت محبت کی، اور جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے ... سو اس نے اپنے سب دوستوں کو دعوت دی. بہت بڑی ضیافت اور بہت بڑی تعداد تھی محصول لینے والوں کی. آپ سوچ لیں کتنے ہوں گے؟ 3-4 سے تو زیادہ. ٹھیک، کتنے؟ آپ کے ذہن میں بہت بڑی تعداد کیا ہے؟ سوچیں ذرا. میری سوچ کے مطابق یہ تعداد 20 سے زیادہ ہوگی. اور اب دیکھیں ذرا، 20 سے زیادہ اسرائیل کے سب سے قابل نفرت اور برے آدمی. اور یسوع ان کے ساتھ کھانے کو گیا کیونکہ انہیں اس کے شاگرد نے دعوت دی تھی. اور اوروں کا مجمع جو ان کے ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے، یہ اور کون تھے؟ ان میں وہ بدترین لوگ تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. بہت دلچسپ. اب آپ موازنہ کریں متی کے اس کام کا یسوع کے لیے ایک عام مسیحی کے رد عمل کے ساتھ. یہ ہے لوکا 9 میں، اور یہ وہ حوالہ ہے جو میں دینا چاہ رہا تھا. لوکا 9 میں یسوع نے اور لوگوں سے بھی یہی کہا کہ میرے پیچھے ہو لے. جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا. لوکا 9:57. یسوع نے جواب دیا، لومڑیوں کے بھٹ اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ میں تیرے پیچھے چلوں گا اور یہ کون سا مشکل کام ہوگا. یسوع نے کہا، تجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں رات کو سوؤں گا کہاں. اس منادی میں آرام نہیں، میں تمہیں آرام کے لیے اپنے پیچھے نہیں بلا رہا. اور پھر دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل. مفہوم کے ساتھ، میرے پیچھے چل، ابھی چل، تو نے چلنا ہے اور ہمیشہ کو.
وہ بولا خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ کہا میرے پیچھے چل، لیکن اس کے پاس ایک بہانہ تھا۔ بات غلط نہیں تھی، کون اپنے باپ کو دفنانا نہیں چاہے گا، لیکن یاد رکھیں یہ مشرق وسطی ہے، 0 قبل مسیح سے 100 عیسوی کے درمیان کا عرصہ، اور اس دور میں ان کے پاس ریفریجریٹر نہیں تھے۔ باپ کو جلد دفن کرنا تھا ورنہ وہ گلنے سڑنے لگتا۔ شاید باپ مرا نہیں تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ جب باپ مر جائے گا تو پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ لیکن یسوع جواب دیتا ہے اپنے باپ کے مرنے کا انتظار نہ کر، مردوں کو اپنے مردے دفنانے دے۔ یعنی جو لوگ اس کے پیچھے نہیں چل رہے تھے وہ پہلے سے مردہ تھے۔ وہ شخص ابھی تک ڈاواڈول تھا، اور دیکھیں متی نے اپنی محصول کی چوکی چھوڑ دی، وہ جو برا آدمی تھا۔ اور یسوع کے یہ نیک یہودی شاگرد سمجھتے تھے کہ وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، نہ آرام کے لیے نہ ساتھ دینے کے لیے، میرے پیچھے ہو لے۔ اور آخر میں ایک اور کہتا ہے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ گھر کے لوگوں سے رخصت ہوا ہوں، میں جا کے سب کو الوداع کہہ کے تیرے ساتھ آ ملوں گا۔ اور یسوع نے کہا جو ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ متی نے تو پیچھے نہیں دیکھا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہ بولا، اس نے بس یہ کیا۔ متی نے انجیل لکھی، وہ یسوع کا شہید تھا، وہ ایک رسول تھا، خداوند یسوع مسیح کا۔ یہ باقی لوگ گمنام ہیں کہ شاید اس کے پیچھے نہیں چلے۔ بہت بڑا فرق ہے یہ۔ لوگ کہہ سکتے تھے یہ نیک لوگ ہیں، متی بہت برا آدمی ہے، اس نے بڑی ضیافت کی۔ وہاں محصول لینے والے اور دوسرے لوگ تھے، اور فریسی اور ان کے فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے۔ اس لفظ بڑبڑانے پر ذرا دائرہ لگا لیں۔ اور فریسی اور فقیہ اس کے شاگردوں سے یہ کہہ کر بڑبڑانے لگے۔ یسوع سے بات کرتے ڈرتے تھے، اس لیے پطرس سے کہا انہوں نے، کہنے لگے تم کیوں محصول لینے والوں اور گناہگاروں کے ساتھ کھاتے پیتے ہو؟ اب پتا چلا دوسرے لوگ کون تھے۔ یہ دوسرے لوگ گناہگار تھے۔ محصول لینے والے اور گناہگار، دو قسم کے لوگ، بہت برے اور گناہگار لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ بڑبڑانے کا لفظ دراصل اسم صوت ہے، اس کا بھی سائن بنائیں۔ یہ اسم صوت ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کی آواز اس کام کو ظاہر کرتی ہے، جیسے کتے کی آواز وف وف وف، اس لفظ کی آواز کتے کی وف وف کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ ایسا لفظ تھا۔ انگریزی میں بھی یہ مرمرنگ کی آواز، گرمبل، مرمر 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 مرمر، یہ اس کام کی آواز ہوتی ہے۔ یونانی زبان میں یہ زیادہ دلچسپ بات ہے۔ ترجمے کرنے والے اکثر اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ترجمہ کرتے وقت جملے کا اہم ترین لفظ پہلے آئے، چاہے وہ لفظ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ اور یونانی میں ہے کہ بڑبڑاتے ہوئے فریسی شاگردوں کے پاس گئے، وہ بڑبڑانے لگے، دیکھو ذرا ان لوگوں کو، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ گناہگاروں اور محصول والوں کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی بڑبڑاتے ہیں تو میں آپ کو خبردار کر دوں، بڑبڑانے کا لفظ ایک فہرست میں ہے جو پہلے کرنتھیوں 10 میں شامل ہے۔ یہ 3 چیزوں کی فہرست ہے۔ پہلا کرنتھیوں 10 اسے بت پرستی اور حرام کاری کے برابر ٹھہراتا ہے۔ پولس خبردار کرتا ہے بڑبڑاؤ نہیں، کہ ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک ہوئے۔ سو اگر آپ بات بات پر بڑبڑانے کے عادی ہیں تو یہ ایک وارننگ ہے، ایسا نہ کریں، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے تم ان کے ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ سوال تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے معاشرے میں کسی کے ساتھ کھانے کا مطلب ہوتا تھا رفاقت، عہد کے مطابق۔ اسی لیے روٹی توڑنے کی رسم اتنی اہم ٹھہری کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن گئی، اور لوگ اگر کسی کے ساتھ تعلق نہ رکھنا چاہتے تو وہ اس کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور یہودیوں کے خیال میں یہ نیچ لوگ تھے، اور وہ تھے بھی دنیا کی نظر میں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا کے پاک رہنا ناممکن تھا، اور اس بارے میں قانون بھی تھا، اور یہ کاہنوں نے لکھا تھا، جس کا خلاصہ یہ ہے
आलिमों के शागिर्द नीच लोगों के साथ एक मेज पर कभी नहीं बैठेंगे। नीच से मुराद घटिया और बदनाम लोग। तो यूं काहिनों के शागिर्द कभी भी ऐसे लोगों के साथ खाना नहीं खाते थे। अगर कोई फरीसी इत्तफाक से किसी महसूल लेने वाले के करीब आ जाता और उसे छू लेता तो उसे घर जाकर गुस्ल करना पड़ता, कपड़े बदलने पड़ते और 24 घंटों तक वो नापाक ठहरता और इबादत खाने ना जा सकता अगर वो किसी महसूल लेने वाले से छू जाता। यस्सू ने महसूल लेने वाले को बाजू से थाम रखा था और वो महसूल लेने वालों के साथ एक मेज पर खा रहा था और यूं वो उनके साथ एक अहद के रिश्ते में बंध रहा था। और वो गद्दार और जालिम थे। क्यों खा रहे हो इनके साथ? हमें फरीसियों पर गुस्सा सही, लेकिन सवाल बिल्कुल दुरुस्त था। यस्सू, तुम ऐसों के साथ क्यों खा रहे हो? लेकिन उसके पास इस सवाल का जवाब था और उसने जवाब दिया। उसने उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, जरूरत के लफ्ज पर दायरा लगाएं। उन्हें जरूरत नहीं है बल्कि बीमारों को। कौन है ऐसा जो ये कहे कि मैं सेहतमंद हो जाऊं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा? और डॉक्टरों को भी एहतियात करना पड़ती है कि उन्हें आपकी बीमारी ना लग जाए। वो आपकी बीमारी से बचना चाहते हैं लेकिन आपकी मदद भी करना चाहते हैं, इसीलिए दस्ताने पहनते हैं या मास्क या कभी कभी गॉगल्स भी। और कुछ बीमारियों के मामले में उन्हें हिफाजती सूट भी पहनना पड़ता है आपके पास आने से पहले, क्योंकि वो इलाज करना चाहते हैं लेकिन वो आपकी बीमारी नहीं लेना चाहते। खुदा को आपकी मदद की इतनी शदीद ख्वाहिश थी कि उसने खुद को एक इंसानी जिस्म में ढाल लिया। ये उसका हिफाजती सूट था ताकि वो आपको छू सके। खुदा आपको यस्सू के वसीले से छूता है। वही है हिफाजत, वही है तबीब। यही उसके आने का मकसद है। उसका नाम है यस्सू। किसने दिया उसे यह नाम? फरिश्ते ने यूसुफ को। तुम उसका नाम यस्सू रखना, जिसका मतलब है खुदा निजात देता है। यहोशुआ या यशुआ, योशा पुराने अहदनामे में उसका नाम मुनज्जी है कि वो अपने लोगों को निजात दिलाएगा उनके गुनाहों से। वो तबीब है और ये लोग बीमार हैं। यकीनन वो मानता है, ठीक कहते हो, ये सब लोग रूहानी तौर पर बहुत बुरे हैं। उन्हें जरूरत है मेरी, उन्हें मेरी जरूरत है। चर्च के इस झूठ पर कभी यकीन ना करें, या उस मसीही पर जो आपसे कहे आप अपनी जिंदगी को पाक साफ करके यस्सू के पास आ सकते हैं। और यह बात सुनना बहुत आसान है। बहुत से लोग चर्च में इसी वजह से दाखिल हो जाएंगे। जैसे ही आप अपने बुरे काम छोड़ दें तो आप यस्सू के पास आ सकते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि गुनाहगारों को उसकी जरूरत है। यह जरूरत का लफ्ज, टेरी आप इस पर रिसर्च करें, मैं इस लफ्ज को सुनकर हैरान हो गया। जरूरत का लफ्ज, मैंने इस तनाजुर में इसे कभी नहीं सोचा था, बस यही सुना था, डॉक्टर की जरूरत है। जरूरत है किसी खास वजह से। इन गुनाहगारों को पता था कि ये लोग गुनाहगार हैं। वो अपने गुनाह जानते थे और उनका ख्याल था कि शायद खुदा उन्हें कबूल भी ना करे। सब मुझसे नफरत करते हैं और मैं इसका मुस्तहिक भी हूं क्योंकि मैं उनसे पैसे छीनता हूं। लेकिन खुदा ने आसमान से उन पर नजर की और यस्सू के ही अल्फाज सुने। यस्सू ने कहा, वो ऐसी भेड़ों की मानंद थे जिनका चरवाहा ना हो। वो नहीं जानते थे क्या खाएंगे, कैसे बचेंगे। तो यस्सू कहता है, मैं चरवाहा हूं। यहां वो कहता है, मेरी नजर में ये बीमार हैं जिन्हें तबीब की शदीद जरूरत है और वो मैं हूं। और लूका में मजीद कहता है, मेरी नजर में ये वो लोग हैं जो मौत की तारीकी में रहते हैं, जो किसी भी वक्त मौत का शिकार हो सकते थे और इब्रानियों के मुताबिक मौत से खौफजदा भी थे। यस्सू को वो ऐसे नजर आते थे। उसकी नजर में वो लोग बोझ से दबे हुए थे, जो आराम मांगते थे मगर पा नहीं सकते थे। लेकिन हमारी नजर में वो लोग गुनाह के मारे गुनाहगार थे, लेकिन वो उन्हें बोझ से दबा देखता है। बीमार, लावारिस भेड़ें जिन्हें मदद चाहिए। उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उन्हें चाहिए हूं। वो जरूरत का लफ्ज इस्तेमाल करता है। उन्होंने उसे दावत दी। वो उनसे मुड़ के कह सकता था, तुमने तो दावत नहीं दी,
फरीसी खुद को बिल्कुल तंदुरुस्त समझते थे। कैंसर का मरीज जो खुद को तंदुरुस्त जाने और डॉक्टर के पास ना जाए, वो मरेगा। इन फरीसियों को रूहानी कैंसर था। यस्सु ने भी कहा कि जब तक तुम उनसे ज्यादा रास्तबाज ना हो जाओ, तुम बादशाही में दाखिल नहीं होगे। फरीसी दाखिल नहीं होंगे। उसने सीधा सीधा उन्हें बता दिया कि फरीसी दाखिल नहीं होंगे, वो इस काबिल न थे। तो फिर सब ने पूछा कि हम निजात कैसे पाएंगे? हां, ये सवाल है, इसीलिए तुम्हारे साथ खा रहा हूं। महसूल लेने वाले जानते थे कि उन्हें कैंसर है। उनमें से बहुत से ये समझते थे कि वो इतने बुरे हैं कि खुदा उन्हें कबूल करेगा ही नहीं। उन्हें यस्सु की जरूरत थी, उसकी जरूरत थी। मैं नहीं जानता कि आप कितने ज्यादा बीमार होंगे। बदकिस्मती से यह पैगाम चर्च के अंदर दिया जा रहा है। इस पैगाम को बाहर जाना चाहिए, चाहे आप जितने भी बीमार हों। यस्सु शिकस्ता दिलों के करीब है। ज़बूर 34। बस आपको सिर्फ जरूरत होनी चाहिए और वो आपको मिलेगा। सिर्फ जरूरत हो। जब आप मान लेते हैं कि आपको मदद की जरूरत है तो खुदा पहुंचता है और सब कुछ बदलता है। और आगे लिखा है, मैं रास्तबाजों को बुलाने नहीं। फरीसी खुद को ऐसा समझते थे, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। लफ्ज तौबा पर गौर करें। मैंने एक मजमून पढ़ा जो एक यूनानी ने लिखा और उसके मुताबिक हमारी बदकिस्मती है कि अंग्रेजी में इसके अलावा कोई लफ्ज नहीं। बदकिस्मती है क्योंकि यही फर्क है यस्सु के साथ अब्दी जिंदगी में रहने या उसके करीब रहने में। जिन्हें जरूरत है वो उनके करीब होगा, लेकिन तौबा के बगैर पा नहीं सकते उसे। आप जितना मर्जी चर्च जाएं, लेकिन तौबा के बगैर निजात मुमकिन नहीं। उस यूनानी माहिर के मुताबिक तौबा का यह लफ्ज ठीक नहीं, क्योंकि आज के दौर में इस लफ्ज का बहुत मनफी मतलब लिया जाता है। तौबा बहुत बुरी चीज जानी जाती है। मैंने बहुत बुरा किया, मैं तौबा करता हूं, जैसे आप अपने मुंह पर कालक मल रहे हैं या खाक उड़ा रहे हैं। सो ये लफ्ज ठीक नहीं है। इस लफ्ज के दरअसल दो हिस्से हैं। सबसे पहले आप वो करना छोड़ दें जो आप कर रहे थे, और क्या पूरे दिल से खुदावंद के पीछे चले। लेकिन लगता ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि अगर हम रुक जाएं और दोबारा वो काम ना करें तो समझें तौबा हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके दो हिस्से हैं। पछताएं और गुनाह से मुंह मोड़ें और फिर एक मकसद के साथ पूरे दिल से खुदा के पीछे चलें। तौबा की एक मिसाल देता हूं आपको, क्योंकि यह कहना मुश्किल है कि कौन तौबा कर रहा है। हो सकता है आप समझें आपने तौबा की, लेकिन यह सच ना हो। 2 शमूएल बाब 12 में मैं सिर्फ खुलासा बयान करूंगा। दाऊद ने बतसबा के साथ जिना किया और वो हामिला हो गई। उसने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त ओरिया को मारना पड़ा। उसने खुद अपने हाथों से उसके हाथ में मौत का परवाना दिया। ओरिया मारा गया और उसने शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि दाऊद ने किया क्या है। ज़बूर 32 के मुताबिक 1 साल बाद बच्चा जिंदा था, लेकिन बहुत बीमार था। और नातन उसके पास आया और उसने कहा, एक कहानी सुनो। 2 लोग थे। अमीर आदमी के पास बहुत सी और गरीब के पास सिर्फ एक भेड़ थी। जब अमीर के घर मेहमान आए तो उसने गरीब आदमी की भेड़ ज़िबा करके मेहमानों को खिला दी। तो अब क्या करें? और दाऊद ने खुद पर फर्दे जुर्म लगाते हुए कहा कि ऐसे शख्स को मर जाना चाहिए। और नातन ने कहा, यह तुम हो। और फिर 2 शमूएल बाब 12 में ये अल्फाज देखें। 2 शमूएल 12:13। दाऊद ने नातन से कहा, मैंने गुनाह किया, मैंने खुदावंद का गुनाह किया। यह क्या था? उसने तौबा की, और मैं साबित करूंगा कि उसने तौबा की। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा। उसने नताइज तो भुगते, लेकिन खुदा ने उसे बख्श दिया। इसमें कितना वक्त लगा? उसके मुंह से अल्फाज निकले ही थे कि नातन ने कहा कि खुदा ने भी तेरा गुनाह बख्शा। बड़ी सस्ती बख्शिश है ये। नहीं, उसने तौबा की। तौबा की उसने। तो क्या सिर्फ यह कहने की जरूरत है कि मैंने गुनाह किया? नहीं,
اور کس نے کہا تھا کہ میں نے گناہ کیا؟ بائبل میں یہ جگہ جگہ پہ ہے۔ فرعون نے موسیٰ سے یہ 2 مرتبہ کہا، میں نے گناہ کیا۔ کیا یہ اس کی توبہ تھی؟ بلعام جب بلک جا رہا تھا تاکہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے اور فرشتہ اسے مارنے کو تھا اور فرشتہ اس کا سر اڑانے کو تھا، تو وہ فرشتہ دیکھ کر خدا سے مخاطب ہوا، کیا کہا؟ میں نے گناہ کیا۔ کیا اس نے توبہ کی؟ کیونکہ یاد ہے کہ اس نے آخر میں کیا کیا؟ اس نے موابیوں کو سکھایا کہ کیسے اسرائیلیوں کو لبھائیں کہ وہ کیسے کسبیوں کے ساتھ تعلق رکھیں اور مریں۔ سو خدا نے اسے تلوار سے مار دیا۔ اس نے داؤد والے الفاظ کہے لیکن توبہ کی۔ ساؤل نے بھی 3 بار کہا، داؤد میں نے تیرا گناہ کیا۔ کیا اس نے توبہ کی؟ یہودا جس نے دغا کی اور خود کو مار ڈالا، خودکشی سے پہلے کہتا ہے میں نے گناہ کیا۔ کیا اس نے توبہ کی؟ فرق کیا تھا داؤد کے معاملے میں؟ یہ سب ایسے کیوں ہوا؟ الفاظ ٹھیک تھے، باقی سب نے بھی یہی الفاظ کہے، اور میں آپ کو یہ مطالعہ کرنے کو دوں گا گروپوں میں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ یہ دونوں حوالے بغور پڑھیں۔ بائبل میں 2 جگہ حقیقی توبہ کا بیان موجود ہے، بہت واضح بیان۔ جب کوئی کہے کہ اس نے توبہ کی تو آپ اس کی زندگی دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ یہ یوئیل کے باب نمبر 2 میں ہے، آیات 12 سے 17 تک، اور 2 کرنتھیوں 7 9 سے 11 میں۔ یہ حوالے نوٹ کر لیں، ان کا مطالعہ کریں اور اپنی بائبل میں لکھ لیں کہ یہ 2 واضح بیانات ہیں بائبل میں توبہ کے۔ یوئیل باب 2 آیت 12 سے 17 اور 2 کرنتھیوں باب نمبر 7 آیت 9 سے 11، دونوں میں توبہ کا ذکر ہے اور حقیقی توبہ کا بیان ہے، اور میں اس کا خلاصہ دیتا ہوں۔ پھر یہ حوالہ یوئیل باب نمبر 2 آیت نمبر 12 سے 17، 2 کرنتھیوں 7 9 سے 11۔ یہ ذاتی مطالعہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ کریں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ داؤد کو فرعون کے ساتھ نہ ملا لیں۔ خلاصہ یہ ہے، دونوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ہیں، اعمال، اور یہ شدید خواہش کہ خدا کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ مایوسی کے عالم میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، کچھ بھی کر گزرنے کو تیار۔ زبور 32 دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ جب ناتن نے داؤد سے یہ بات کی تو اس کے دل میں کیا چل رہا تھا، اور آپ اسے پڑھیں۔ اور زبوروں پر بات کرتے ہوئے ہم نے زبور 32 پر تفصیل سے بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی توقع نہیں تھی کہ اس کی کوئی بھی نیکی اس کے گناہ کو دھو سکتی ہے، کہ اس کے پاس کوئی دفاع نہیں تھا۔ خدا کے سامنے وہ پوری طرح مجرم تھا، شکستہ دل۔ تو داؤد کو کیوں معاف کیا گیا اتنی جلدی؟ لیکن یہودا اور ساؤل اور بلعام، فرعون، سب نے یہ الفاظ کہے لیکن پچھتائے نہیں اور نہ ہی بخشے گئے۔ یسوع نے یہودا سے کہا، اچھا ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ فرق کیا تھا آخر؟ فرق یہ تھا کہ داؤد نے نہ صرف یہ کہا کہ میں نے گناہ کیا، وہ پچھتایا، اس نے وہ کام چھوڑ دیا اور باقی زندگی پورے دل سے خداوند کے پیچھے چلا، کیونکہ اول سلاطین باب 15 آیت 5 میں ہے، داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوا ہتی اوریا کے معاملہ کے۔ خدا نے کہا کہ یہ گناہ تھا اور اس کی سزا ہے، لیکن داؤد دل سے پچھتایا اور اس کے بعد دوبارہ یہ کام کبھی نہیں کیا۔ یہ ہے توبہ، میں نے گناہ کیا ہے اور میں ابھی اسی وقت رک رہا ہوں۔ نہ صرف میں رک رہا ہوں بلکہ اس لفظ کے دوسرے حصے میں تبدیل ہو رہا ہوں اور پورے دل سے خداوند کے پیچھے ہوں۔ پولوس نے کلیسیا کو کیا بتایا تھا؟ جس طرح تم نے اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالہ کیے تھے،
उसी तरह अब अपने आज़ाब पाक होने के लिए रास्तबाजी की गुलामी के हवाला कर दो। दूसरे अल्फाज में, अगर आपने तौबा की है तो जैसे पहले मनशियात फरोश की हैसियत से मेहनत करते थे, अब एक मुनाद बनकर वही मेहनत करें। जितने गुनाह में पुरजोश थे उससे बढ़कर परहेजगारी में पुरजोश बने। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि इबादत के दौरान पूरी सच्चाई का मुजाहिरा करें। अगर आप फुटबॉल देखते हैं और आपकी टीम गोल करती है और आप उस गोल पर कहते हैं क्या बात है, तो मैं तवक्को करता हूं कि इबादत के दौरान भी आप ऐसे ही बने। अगर आप फुटबॉल गेम में यह करते हैं यस यस यस, जो मैं करता हूं, मैं उछलता हूं, नाचता हूं, चिल्लाता हूं, तो इबादत के जोश में भी मुझे ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल जैसा मैं सच में हूं। अगर आप खामोश तबीयत के हैं तो खामोश रहें, लेकिन सच्चाई का मुजाहिरा करें। जी हां, बिल्कुल सही है। लोग होते हैं फिरौन जैसे, साउल जैसे, जो कहते हैं हमने गुनाह किया। वो पछतावे के तौबा के अल्फाज कहते तो हैं, लेकिन पछतावे और तौबा की जिंदगी नहीं गुजारते। साउल ने गुनाह का इकरार करने के कितनी देर बाद दाऊद को मारने की कोशिश की। गुनाह के इकरार के कितनी देर बाद फिरौन ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। उनकी तौबा सच्ची नहीं थी। मैंने गुनाह किया, इसका मतलब है रंज और गम। ये रंज है। इब्रानियों बाब 12 में बाइबल यीशु की बात करती है। यीशु ने पहलौठे होने का हक बेच डाला। इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। उसने गलती मानी, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि अब मैं पूरे दिल के साथ ठीक करूंगा। यसू ने कहा मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। और वो कहते हैं उससे, अगर ये इतने दिल से तौबा करना चाहते हैं, यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोजा रखते और दुआएं किया करते हैं। इसी तरह फरीसियों के भी, मगर तेरे शागिर्द खाते पीते हैं। अगर तौबा की है तो खुदा की राह पर क्यों नहीं चलते? यहूदियों के लिए रास्तबाजी के 3 काम थे जो सरेआम किए जाते थे, और यसू ने पहाड़ी परवाज में तीनों पर बात की है। नंबर 1 दुआ करना, नंबर 2 रोजे रखना, और नंबर 3 खैरात करना। और यह था रास्तबाजी का सरेआम मुजाहिरा, दुआ करना, रोजे रखना, खैरात करना। और यस्सू ने कहा जब दुआ करनी हो तो तन्हाई में करो, सबके सामने ना करो। रोजा भी खामोशी से रखो, सबको रोजे का ना बताओ। और अगर खैरात देनी हो तो ऐसे दो कि दाएं हाथ को पता ना चले कि बाएं ने किया। उसने एक एक पे बात की, और यह सब कुछ सरेआम करना इस बात का सबूत नहीं कि आप खुदा की राह पे हैं। रास्तबाजी का मतलब है यह सब करने की ख्वाहिश, ना कि दिखावे की ख्वाहिश। तो वो रोजा क्यों नहीं रखते? और यस्सू ने उनको जवाब दिया, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो? यस्सू ने अपने शागिर्दों से कहा था, मैं तुम्हें खादिम नहीं कहूंगा, आप खुदा के लिए खादिम से बढ़ के हैं। हां, हम उसकी खिदमत करते हैं, लेकिन आप खुद को उसका दोस्त समझें। यह ऐसी इबादत नहीं है कि हम रोजा रख कर मातम करें। हम अपनी इबादत में खुदा का शुक्र करते हैं। अब से मैं तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है। मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। और फिर वो कहता है, मुबारक हैं तुम्हारी आंखें, इसलिए कि वो देखती हैं। और मैं कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो वो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। दोस्तों, इनमें हम भी शामिल हैं। 3 दिन के बाद मैं इस्राएल में होऊंगा। मैं वहां खड़ा हूंगा जहां यस्सू ने ये अल्फाज बोले थे। मैं वो जगह देखूंगा जहां यस्सू के कहने के मुताबिक हैकल गिरी थी। मैं बाइबल की पेशगोई के मुताबिक आखिरी दौर में इस्राएली कौम की बहाली भी देखूंगा। मैं गलील के साहिल पर हूंगा जहां यस्सू ने तूफान को रोका। मैं हर जगह यस्सू के वजूद के सबूत देखूंगा, और ये सारे सबूत मौजूद हैं, सच हैं और हमारे पास हैं। हमें दाऊद से भी ज्यादा बरकत मिली है, और इब्राहिम से भी। दाऊद के पास खुदा के रिश्ते के सबूत के लिए कौन सी किताब थी? उसके पास कौन सी तारीख थी?
ہمارے پاس سب ہے۔ یسوع نے یہ الفاظ کہے، میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ وہ کہتا ہے، کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ دنیا کی تاریخ کا خوبصورت ترین وقت ہے، اور یہ روزے رکھیں۔ میری سوچیں تمہاری سوچیں اور میری راہیں تمہاری راہیں نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، وہ دن آئیں گے جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، یعنی آگے مسئلہ آنے والا ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ دنیا میں تمہیں مسئلے پیش آئیں گے، اور جب ایسا ہو تو روزے رکھو۔ آپ کو رکھنے چاہیے۔ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے۔ اور پھر وہ مزید کہتا ہے، بات صرف یہ نہیں کہ وہ میرے دوست ہیں، بات صرف یہ نہیں کہ یہ خوشخبری کی منادی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہاری نظر میں راست بازی کا مطلب ہے خوشی سے محرومی۔ نہیں، یہ پیغام خوشی کا ہے، اور اگر آپ کو خوشخبری سے خوشی نہیں ملتی تو آپ نے خوشخبری سنی ہی نہیں۔ آپ مر رہے تھے، بھٹکے ہوئے تھے، نا امید تھے، اور یسوع آپ کی خاطر مرا، اور آپ پھر آسمان پر خدا کے ساتھ شہزادے بن کر پوری دنیا پر راج کریں گے یسوع کی وراثت سے۔ یہی تو خوشخبری ہے۔ جی ہاں، ہیلیلویا۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی۔ اس تمثیل میں تصویری خاکہ ہے۔ وہ فریسیوں سے بات کر رہا ہے۔ کوئی نئی پوشاک میں سے پھاڑ کر وہ نئی کا لفظ اگلی 2 آیات میں 7 مرتبہ استعمال کرتا ہے، اپنی بات پر زور دینے کے لیے۔ نئی، کوئی نئی پوشاک کا پیوند پرانی پوشاک میں نہیں لگاتا، ورنہ نئی بھی پھٹے گی، اور اس کا پیوند پرانی میں میل بھی نہ کھائے گا۔ یہاں کچھ الفاظ دیکھیں۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے، یہ نیا ہے۔ یہودی کہتے کہ ہمارا مذہب ہمارے باپ دادا کا ہے، آباء و اجداد میں سے ایک باپ نے دوسرے کو دیا، ہمارے پاس نسب نامے ہیں، ہمارا مذہب بہت قدیم ہے۔ یہ تحفہ تھا جو خدا نے ابراہیم کو دیا، اور ان کے پاس ساری روایات تھیں جو مذہب میں شامل کر دی گئی تھیں، اور مذاہب میں خدا کے الفاظ میں روایات شامل کر ہی دی جاتی ہیں، اور مذہب کی لچک ختم ہو جاتی ہے، اور جلد ہی ورثے میں ملنے والی روایات رہ جاتی ہیں، جیسا کہ کلسیوں میں کہا گیا، اپنے باپ دادا کے قاعدوں سے خبردار رہو۔ یہی کہا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم ٹھیک کہتے ہو کہ تمہارا مذہب بہت قدیم ہے، ماضی کا، لیکن اب بیکار۔ یہی تو کہا اس نے۔ اس دور میں اگر آپ کے پاس ایک پرانا کرتا ہوتا اور اس پر آپ ایک نیا پیوند لگا لیتے تو گیلا ہونے پر وہ نیا ٹکڑا سکڑ جاتا، پرانا تو سکڑنے کے قابل رہا نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوتا کہ نیا ٹکڑا سکڑتا، ٹانکے کھل جاتے اور سوراخ مزید بڑا ہو جاتا۔ تو یہ نیا ٹکڑا دراصل پرانی پوشاک کو نقصان پہنچاتا۔ اور وہ بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے، کوئی یہ نہیں کرتا، کوئی نئے اور پرانے کو نہیں ملاتا، کیونکہ پرانا بدلے گا نہیں، اور نیا تو یقیناً تبدیلی ہی لائے گا۔ یسوع دراصل ان کی روایات کی بات کر رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ خدا کے پیچھے چلنے کے معاملے میں وہ اتنے غیر لچکدار تھے کہ حقیقت میں اس کے پیچھے چل ہی نہیں رہے تھے۔ ہمارے ایمان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کے لیے، کہ بالآخر ہم غیر لچکدار نہ ہو جائیں۔ ابھی اس وقت سمندر پار کچھ ایسا ہو رہا ہے جس نے مجھے بہت تناؤ کا شکار کر دیا ہے۔ نہ صرف مجھے بلکہ جیسن اور جیمز کو بھی، تفصیل اس لیے نہیں کہ اس پر ایک بحث چھڑ جائے گی، اور میں آپ سے متفق ہوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا کچھ کر رہا ہے جسے میں عقائد کی کوہ پیمائی کہتا ہوں، اور عقائد کے معاملے میں کچھ ہو رہا ہے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک عمودی ڈھلان پر شاخ پکڑے ہوئے اور کہتے ہیں، ہاں لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ممکن ہو ہی جائے گا، اور ہم خدا کو کچھ کرتے دیکھ رہے ہیں، ناقابل یقین۔ اور اگر میں آپ کو بتا دوں تو جھگڑا ہو جائے گا، کیونکہ یسوع نے کہا کہ نئی میں پرانی مشقوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ پھاڑ دیتی ہے۔ پھاڑنا۔ پولس کرنتھس کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے، پھٹ جانا۔
اور جب خداوند کچھ نیا کرتا ہے تو پرانا روایتی چرچ اسے رد کرتا ہے، پرانا روایتی مذہب رد کر دیتا ہے۔ وہ اسے خطرہ سمجھتے ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، ہم ساکن ہو گئے ہیں۔ آپ دنیا بھر کے چرچز کے باہر قبر کی ایک تختی لگا سکتے ہیں جس پر یہ لکھا ہو، ہم نے پہلے اس طرح کبھی نہیں کیا۔ قبر کی تختی لگائیں، وہ مر چکے ہیں۔ مکاشفہ 3 میں یسوع نے سردیس کی کلیسیا سے بھی یہ الفاظ کہے۔ کلیسیا کے 100 سال گزرنے کے بعد وہ کہتا ہے، تمہارا نام تو زندہ ہے لیکن تم مردہ ہو۔ آپ اس چرچ میں داخل ہوتے تو وہ آپ کو زندہ تو دکھائی دیتے لیکن ساکن، وہ مر چکے تھے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہو۔ پیدائش 22:11 میں ابراہیم اس کی بہترین مثال ہے۔ جب خدا نے اسے اپنا بیٹا قربان کرنے کو کہا تو کیا ہوتا اگر وہ کہتا، اب ہم یہی کریں گے، میں سمجھ گیا ہوں، میں پورے دل سے خدا کا حکم مانوں گا۔ وہ بیٹے کو پہاڑی پر لے جاتا، چھری نکالتا، خدا اسے رکنے کو کہتا لیکن وہ کہتا، رکو، اب میں نہیں بدل سکتا۔ وہ اس نسل کو ختم کر دیتا جس سے مسیح نے پیدا ہونا تھا۔ وہ سنتا رہا۔ پرانی مشقیں اپنی سمجھ کے مطابق سب کرنا چاہتی ہیں، نئی مشقیں، نئی پوشاک خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو زندہ رکھنا جانتی ہیں، خدا کے سامنے لا کر۔ اور مجھے کیسے پتا چلے؟ اول تھیسلونیکیوں کے مطابق سب باتوں کو آزماؤ، اچھی کو پکڑے رہو۔ اول کرنتھیوں 4:6 میں ہے، یہ سیکھو کہ لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کرو۔ ہمارا تحفظ کلام میں ہے کیونکہ بہت سے غلط لوگ بہت سے غلط عقائد پھیلاتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز آزمانی ہے کیونکہ ہمیں اس کا حکم ہے، لیکن ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ۔ اگر آپ کا خدا زندگی سے بھرپور رہنمائی نہیں کر رہا تو آپ کے پاس زندگی کا راستہ نہیں ہے، صرف مذہب باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے خدا کے روح کا مذہب سے سودا کر لیا۔ اور دراصل یسوع جب بھی کوئی نیا کام کرتا ہے، جب بھی وہ یہ کہتا ہے کہ نئی کا پیوند پرانی میں میل نہیں کھائے گا۔ آیت نمبر 36 میں یہاں میل نہ کھانے کے الفاظ ہیں۔ کوئی ہم آہنگی نہیں ہوگی، کوئی میل نہیں ہوگا، تضاد اور اختلاف ہوگا۔ اور ایسا بار بار ہوتا ہے۔ تجدیدی تحریکوں کو دیکھ لیں، خدا نے ہماری سمجھ سے باہر بہت عظیم کام کیے ہیں کیونکہ ہماری راہیں اس کی راہیں نہیں۔ اور پھر روایتی چرچ کو مزاحمت کرتا دیکھیں، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ یسوع کے رسولوں نے منادی شروع کی تو ان کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ کیا رومی تھے؟ ان کے ہم مذہب، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ہمارے عقیدوں سے مختلف ہے۔ بہت ہی برا۔ پھر یسوع ایک اور مثال دیتا ہے، کوئی بھی شخص، بہت خوبصورت بات ہے یہ، نئی میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتا، نہیں تو نئی میں مشقوں کو پھاڑ کر خود بھی بہہ جائے گی اور مشقیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ دلچسپ بات ہے۔ اور وہ لوگ جو بڑے دل و جان سے اس بات پر لڑتے اور اصرار کرتے ہیں کہ یسوع نے کبھی الکوہل نہیں پیا تھا، وہ یہ آیت پڑھیں، جب نئی میں تبخیر ہوتی ہے تو گیسیں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مشقیں پھول جاتی ہیں۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ یسوع شرابی تھا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ فضول کی بحث ہے۔ انہیں انگور کے رس کو گلنے سڑنے سے بچانا ہوتا تھا اور اس کے لیے اس میں کچھ الکوہل ہونا ضروری تھا، ورنہ وہ گل سڑ کے خراب ہوتا۔ نئی مشقوں میں ڈالیں تو وہ پھولتی ہیں مگر خراب نہیں ہوتی۔ آپ میں سے شاید کسی نے یہ کیا بھی ہو، آپ کو کچھ وقت کے بعد اس میں سے گیس نکالنی پڑتی ہے تاکہ گیس زیادہ نہ بھر جائے۔ آپ اسے آمش لوگوں کی ہرمن بریڈ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو بیگ کھول کر اس میں سے گیسیں نکالنی پڑتی ہیں۔ میرا خیال ہے اس کا نام ہرمن بریڈ ہی ہے۔ آپ لوگ سو تو نہیں رہے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا۔ اور اس کے ان آخری الفاظ کا مطلب یہ ہے، جب خداوند آپ کے درمیان کوئی نیا کام کرتا ہے تو پرانا اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا اور تضاد ہوتا ہے
اختلاف ہوتا ہے اور آیت نمبر 37 کے مطابق بربادی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ یہاں ایک پرانی کہاوت یاد رکھنا ضروری ہے اور چرچ کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی یہ سن رکھا ہو۔ اوکے؟ لازمی معاملات میں اتفاق، جو بدلنے کا نہیں اسے نہ بدلیں۔ غیر لازم چیزوں میں آزادی۔ اگر آپ ایمان سے کچھ کریں اور کلام میں اس کا اختلاف نہ ہو تو میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اور سب چیزوں میں سخاوت، اس پہ عمل کریں تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ لازمی چیزوں میں اتفاق، غیر لازمی میں آزادی، اور ہر معاملے میں سخاوت، جس کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر کسی چھوٹے معاملے میں میرا اور آپ کا اختلاف ہے، بپتسمے کے طریقے پر آپ کا خیال کچھ اور ہے، میرا کچھ اور، ہم پھر بھی ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ محبت اختلاف سے بڑھ کر ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ہمارا سمجھوتا ہو جائے۔ یہاں تک کہ مذہبی رہنماؤں میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، عقائد کے معاملوں پر 100% اتفاق نہیں ہوتا، اور ہم جانتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں کہ سمجھوتا کرنے کا امکان موجود ہے۔ آپ دلیل دے سکتے ہیں اور آپ بھی دے سکتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی میں بھی میں نے عقائد پر اختلافات دیکھے ہیں، لیکن شادی قائم رہتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ لازمی کیا ہے؟ یسوع خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارے لیے مرا، مردوں میں سے جی اٹھا، باپ تک جانے کا واحد راستہ ہے، اور اعمال آپ کو جنت نہیں لے جا سکتے، ان میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ لیکن اس کی آنکھیں نیلی تھیں یا نہیں؟ کیا وہ الکوہل والی میں پیتا تھا یا بغیر الکوہل والی میں پیا کرتا تھا؟ چھوٹی بات۔ عقیدے پر قائم رہیں اور سخاوت کریں۔ سو لازمی میں اتفاق، غیر لازمی میں آزادی، اور ہر چیز میں سخاوت۔ اب آخری 2 آیتیں، بلکہ نئی مشقوں میں بھرنا چاہیے تاکہ دونوں محفوظ رہیں۔ فریسی قدامت پرست تھے، پرانی چیزوں کے ساتھ چلنے والے۔ یوحنا استباغی اصلاح کرنے والا تھا، پرانی چیزوں کو بہتر کرنے والا۔ یسوع تبدیلی لانے والا تھا، ہر چیز نئی۔ 2 کرنتھیوں 5:17، ہر چیز نئی۔ یسوع نے نہ صرف پرانا عہد پورا کیا بلکہ اس کے بعد اس نے ایک نیا عہد قائم کیا۔ پرانا عہد ختم ہو چکا، وہ پورا کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا، میں پورا کرنے آیا ہوں۔ پرانا عہد قائم رکھنے کی کوشش نہ کریں، وہ ختم ہو چکا۔ اگر آپ پرانے اور نئے عہد کو ملانے کی کوشش کریں گے تو چرچ میں تضاد، اختلافات اور بربادی ہوگی، اور آپ لڑتے جھگڑتے مرتے رہیں گے، کیونکہ نیا عہد پرانے عہد میں نہیں بھرتا۔ یسوع نے یہی کہا، اور یرمیہ میں بھی یہی کہا گیا کہ خداوند نے کہا، وہ دن آ رہے ہیں جب میں ایک نیا عہد کروں گا اسرائیل اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ، اس عہد کے مطابق نہیں جو ان کے باپ دادا سے کیا ان دنوں جب میں نے انہیں ہاتھ پکڑ کر مصر سے نکالا۔ میرا عہد جسے انہوں نے توڑ بھی دیا، لیکن یہ وہ عہد ہے جو میں کروں گا، ایک نیا عہد اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا۔ صرف 10 احکام نہیں بلکہ ان 10 احکام کو یاد رکھ کے ان میں جینا۔ میں ان کے دلوں میں لکھوں گا، میں ان کا خداوند ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں دیں گے کہ خدا کو پہچانو، کیونکہ وہ سب مجھے جانیں گے۔ یسوع کہتا ہے، میرا آسمان پر جانا فائدہ مند ہے کہ پھر میرا باپ روح القدس بھیجے گا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہر ایماندار کے اندر رہتا ہے۔ خدا میرے ساتھ بات کر سکتا ہے بالکل اسی طرح جیسے آپ کے ساتھ، ایک ہی وقت میں دنیا میں کسی بھی جگہ، کیونکہ یسوع اب جسم میں زمین پر نہیں بلکہ روح القدس ہے ہمارے پاس۔ بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک خداوند کہتا ہے، اور میں ان کے گناہ بخشوں گا۔
ہیلیلویا، یہ ہے نیا عہد۔ سو اسے اگر آپ پرانے عہد میں شامل کریں، یہ عقیدہ، یہ شریعت اور یہ سبت کا کام، میں کھیت میں یہ کروں گا اور میں کپڑوں کے ساتھ یہ کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور یہ سب، اور آپ ان دونوں کو ملانے کی کوشش کریں تو تضاد، اختلاف اور بربادی ہوگی۔ کیونکہ نیا عہد نئی میں ہے، اور یہ بہت دلچسپ ہے کہ پینتیکوست کے دن وہ دعا کر رہے تھے اور ایک عجیب بات ہوئی، شعلے نظر آئے، پنگ 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 پنگ، لگتا تھا ہر ایک کے سر پہ ایک شمع جل رہی ہے، اور پھر دعا کرتے ہوئے اچانک وہ سب ایسے بولنے لگے، آپس میں نہیں بلکہ خدا کی تمجید کرتے ہوئے، کم از کم 12 زبانوں میں، اور وہ باہر نکلے تو لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ کیا عجیب و غریب معاملہ ہے، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، یہ نشے میں ہے، تازہ مے کے۔ ہاں وہ تھے، لیکن الکوہل نہیں، یہ نئے عہد کی نئی مے تھی، اور یہ اس طریقے سے میل نہیں کھاتی جو خدا کے پیچھے چلنے کا روایتی طریقہ ہے۔ یہ یسوع لایا، اس نے بدلا، کایا پلٹ دی، اور میں اور آپ خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، نہ ہیکل کے، نہ ربی کے، نہ عقیدے کے، خداوند کے پیچھے۔ اور یسوع فریسیوں سے کہتا ہے، میں نیا ہوں، اور آخر میں ان کے بارے میں کہتا ہے، کوئی آدمی پرانی مے پی کر نئی کی خواہش نہیں کرتا، کیونکہ کہتا ہے پرانی ہی اچھی ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس آخری آیت میں ایک امید بھی ہے کہ پرانی کسی وقت بدل سکتی ہے، لیکن یہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ اس طرح، مجھے یہ پسند نہیں، خداوند یہ تو ہے؟ پتا ہے یسوع کی تحریک میں کتنے لوگ لڑے؟ پتا ہے کتنے نازک مسائل اس میں تھے؟ اسے کوئی دیکھتا تو کہتا یہ تو صریحاً بدعت ہے، جیسے عقائد پہاڑ کی ڈھلان پر لٹکے ہوئے ہوں۔ موسیقی بدلی، منادی بدلی، لباس کا انداز بدلا، پھر بھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ وہ محصول کی چوکی سے اٹھے اور ہمیشہ کے لیے بدل گئے، اور کبھی پرانی زندگی کی طرف نہ لوٹے، اور یہ خدا کا کام تھا۔ چرچ کے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خدا کا کام نہیں، خدا کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو جوتے بھی نہیں پہنتے، یہ خدا کے نہیں۔ موسیٰ بھی جوتے نہیں پہنتا تھا، ہے نا؟ یاد رکھیں، لازمی میں اتفاق، غیر لازمی میں آزادی، اور ہر چیز میں سخاوت، تاکہ ہم لچکدار رہیں۔ کیونکہ ہم کس طرح پرانی پوشاک یا پرانی مشقیں بننے سے بچ سکتے ہیں؟ دو باتیں ہیں یہاں، پرانی مشقیں فرائض پر اور نئی مشقیں خدمت پر توجہ دیتی ہیں۔ پرانی مشقیں چیزوں کو صحیح طریقے سے کرتی ہیں، اور نئی مشقیں چیزوں کو سچے طریقے سے کرتی ہیں۔ خدا کو صرف جاننا کافی نہیں، آپ کو اسے پہچاننا بھی ہے۔ یہ ہے نیا عہد، سب مجھے پہچانیں گے۔ شکر ہے خدا اس کلام کے لیے، اور جن چیزوں میں میں کرخت ہو جاتا ہوں، اور میں جانتا ہوں میں کئی چیزوں میں کرخت ہوتا ہوں، میں اپنے ذہن میں ابھی ان کی فہرست بنا سکتا ہوں، اور میں یہ کرختی اپنے خاندان میں بھی لے آتا ہوں اگر نہ بھی کرنا چاہوں تو۔ لیکن میں وہ نہیں کہنا چاہتا جو تو نے نہیں کہا، اور میں ویسا نہیں بننا چاہتا جیسا نکودیمس نے کہا تھا، خدا کے خلاف لڑنے والا، کیونکہ وہ تیری راہ نہیں تھی اور انہیں پسند نہیں تھی۔ خداوند میری مدد کر کے میں یاد رکھوں کہ کیا لازمی ہے، اور صحیح عقیدے کو تھامے رکھوں، کیونکہ غلط عقیدے بہت پھیل رہے ہیں، لیکن آزادی کے لیے گنجائش رکھوں کہ میں پرانا نہ ہو جاؤں۔ اور خداوند میں ہر روز تجھے سننا چاہتا ہوں کہ متی کی طرح تیرے پیچھے چلوں، صرف ایک بار 1993 میں نہیں، بلکہ ہر روز اپنی بقیہ زندگی میں
पोनी एक्सप्रेस पर सवार होना चाहता हूं, ये कहकर कि मेरी जिंदगी तेरे हाथों में है, मेरी मदद कर। मुझे तुझसे मोहब्बत है। तेरा शुक्र कि तू इसराइल का रब्बी बन कर नहीं आया, कि हम लंबी दाढ़ियों, बड़े हैटों, काले कोटों और शरीयत से आजाद हैं, और ना ही हम तंग नजर हैं। और मैं उस मुल्क में जा रहा हूं जहां उन्होंने पुरानी मशकें नहीं छोड़ी, और अब उन फटी मशकों में मैं बाकी नहीं रही है। और दुआ करता हूं कि तू उन्हें दिखाए कि तेरा काम सिर्फ सही नहीं बल्कि सच्चा होना चाहिए, और ये कि नया अहद पुराना अहद नहीं है। पुराना अहद यस्सू में पूरा हो गया। तेरा शुक्र कि तूने वो बोझ हटाया जैसा पतरस ने कहा कि उनके बाप दादा नहीं उठा सकते थे। यस्सू, वो तूने उठाया। तेरा नाम मुबारक हो। हमें महफूज रख, हमें कुव्वत दे। यस्सू के अजीम नाम में, आमीन।